کتاب نامہ میں آپ کو خوش آمدید۔ اکثر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ انسانی حقوق کا تصور یہ تو کوئی نئی بات ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ انسانیت کا ایک مکمل منشور، ایک کمپلیٹ چارٹر 1400 سال پہلے ہی لکھا جا چکا تھا؟ جی ہاں، آج ہم اسی حیران کن قدیم دستاویز یعنی رسالۃ الحقوق کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے۔ اچھا، تو جب بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلا سوال ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ آخر یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا یہ کوئی بالکل نیا آئیڈیا ہے یا اس کی جڑیں تاریخ میں بہت بہت گہری ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے، اور ہم نے کتابوں میں بھی یہی پڑھا ہے کہ بھائی یہ سب 20ویں صدی میں شروع ہوا، جب دنیا نے 2 بڑی جنگیں دیکھیں، تباہی دیکھی، تو اس کے بعد انسانی حقوق کا خیال سامنے آیا۔ یعنی یہ ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے جو ہماری اپنی تاریخ کی پیداوار ہے۔ لیکن کیا واقعی کہانی اتنی سیدھی ہے؟ کیا یہ اتنی ہی نہیں ہے؟ چلیں آج اس روایتی سوچ کو تھوڑا چیلنج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں اصل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر حقوق کا ایک پورا آئین، ایک مکمل کانسٹیٹیوشن آج سے 1000 سال سے بھی کہیں پہلے موجود تھا؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو تاریخ کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو، ہمارے پورے پرسپیکٹیو کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ یہاں جو وقت کا فرق ہے نا، وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ دیکھیں، ہم سب 20ویں صدی کے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کو ایک بہت بڑا سنگ میل مانتے ہیں، اور وہ ہے بھی، لیکن اس سے صدیاں پہلے 8ویں صدی میں حقوق کا ایک مکمل چارٹر پہلے سے موجود تھا۔ اس سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ حقوق پر یہ بحث، یہ گفتگو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پراسرار قدیم منشور کیا ہے؟ چلیں اب اس تاریخی دستاویز کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسے ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ اس دستاویز کا نام ہے رسالۃ الحقوق، مطلب دی ٹریٹیز آن رائٹس یا حقوق کا رسالہ۔ یہ 8ویں صدی کا ایک اسلامی متن ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف حقوق کی لسٹ نہیں دیتا، نہیں، بلکہ یہ حقوق اور ان سے جڑی ہوئی ذمہ داریوں کا ایک بہت ہی سفسٹیکیٹڈ، ایک بہت ہی منظم ڈھانچہ پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ایسی پرانی دستاویز سامنے آتی ہے نا، تو سب سے اہم سوال اس کی آتھینٹسٹی کا ہوتا ہے، مطلب یہ لکھی کس نے اور ہم کیسے مان لیں کہ یہ اصلی ہے؟ تو اس کے مصنف ہیں امام علی ابن الحسین زین العابدین، جو پیغمبر اسلام کے پڑپوتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے اور محترم عالم دین سمجھے جاتے تھے، تو ان کی شخصیت ہی اس تحریر کو ایک خاص وزن دیتی ہے۔ اور جہاں تک اس کی آتھینٹسٹی کی بات ہے تو اس کی تاریخی حیثیت بہت مضبوط ہے۔ یہ اسلامی فکر میں ایک بنیادی متن مانا جاتا ہے۔ اس کی جو چین آف نریشن ہے، یعنی جس ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا ہے، وہ بہت پختہ ہے۔ بڑے بڑے کلاسیکی علماء نے اسے ویریفائی کیا ہے، خاص طور پر شیخ صدوق نے تو اپنی کتابوں میں اس کی باقاعدہ توثیق کی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی ویسی بھولی بسری تحریر نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ مستند تاریخی دستاویز ہے۔ اچھا، تو اس رسالے کے اندر آخر ہے کیا؟ کیا یہ بس کچھ اصولوں کی ایک لسٹ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ 50 حقوق پر مشتمل ایک مکمل آئین ہے، ایک کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن جو زندگی کے ہر ایک پہلو کو کور کرتا ہے۔ 50! ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ صرف یہ تعداد ہی اس دستاویز کی گہرائی اور اس کی وسعت کا اندازہ دیتی ہے۔ یہ صرف چند موٹے موٹے اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے، ذاتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو یا روحانی، ان سب کا احاطہ کرنے والا ایک مکمل نظام ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک لسٹ نہیں ہے، یہ ایک مکمل گائیڈ ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے۔ یہ رسالہ ہر انسان کے حقوق اور اس کے فرائض کو اس خوبصورتی سے جوڑتا ہے کہ ایک انصاف پر مبنی اور پرامن معاشرے کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس کا ویژن کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے اصولوں پر پوری طرح عمل کیا جائے نا، تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ تو یہ صرف قوانین کی کتاب نہیں، بلکہ سماجی ہم آہنگی یعنی سوشل ہارمونی کے لیے ایک گہری دانش کا خزانہ ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ سب تو تاریخ کی باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک 1400 سال پرانا متن آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کی اہمیت صرف تاریخی نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی ہماری جدید سوچ کو چیلنج بھی کرتا ہے اور شاید بہتر بھی بنا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہاں آ کر اس کا پرسپیکٹیو بہت منفرد ہو جاتا ہے۔
دیکھیں، آج کل حقوق کی جو بحث ہے وہ اکثر اس بات پر ہوتی ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں یا مجھے کیا ملنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے ڈیمانڈ پر مبنی سوچ ہے، لیکن رسالۃ الحقوق اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ہر حق کو ایک ذمہ داری کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس کا فوکس ٹکراؤ پر نہیں بلکہ معاشرے میں ایک ہارمنی، ایک ہم آہنگی پیدا کرنے پر ہے۔ اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ دستاویز انسانی حقوق کی تاریخ کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو ری فریم کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ انصاف اور انسانی حقوق کے گہرے تصورات صرف ماڈرن یا صرف مغربی دنیا کی ایجاد نہیں، بلکہ ان کی جڑیں ہماری مشترکہ انسانی تاریخ میں بہت بہت گہری ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، ذمہ داریوں کے بارے میں یہ 1400 سال پرانا نقطہ نظر حقوق کے بارے میں ہمارے آج کے جدید خیالات کو کس طرح مزید بہتر، مزید مکمل اور مزید بامانی بنا سکتا ہے۔